السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وقال: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وقال: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی چند آیتیں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی اور آج کے موضوع کے متعلق بہت ساری احادیث بھی ہیں جو دوران گفتگو آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی. غور کا مقام یہ ہے کہ مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نبی پر ایمان رکھتا ہے. نبی کی لائی ہوئی شریعت کا اپنے آپ کو پابند کہتا ہے اور مسلم کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اس کے احکام کو ماننا، جس کے جینے کا مقصد ہو، اس کے منع کردہ باتوں سے رک جانا، جس کے زندگی کا مقصد ہو. اور اتباع کا مطلب یہی ہے کہ کسی کے نقش قدم پر چلنا، کیونکہ یہ تبع یتبع سے ہے اور تبع کا مطلب ہوتا ہے کوئی آدمی آگے آگے جائے اور کوئی اس کے پیچھے پیچھے اس کے نشان راہ دیکھتا ہوا اس کے پیچھے چلے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ انگریزی میں ہم اس کو فالو کرنا کہہ سکتے ہیں، لیکن فالوئنگ کے اندر وہ گہرائی نہیں ہے معنی میں جو اتباع میں. اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا اور ابتداء سے منع کیا. ابتداء کا مطلب ہے بدعت اختیار کرنے سے. اور بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ ہے کہ جس بات کا اللہ نے حکم نہ دیا ہو، جس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کے لیے نہ کہا ہو، ہم اس بات کو اپنی طرف سے دین میں رائج کریں. ایسا کرنا غلط کیوں ہے؟ یہ بذات خود ایک سوال ہے. غلط اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پورا کا پورا انسانوں تک، صرف موجود صحابہ کرام تک نہیں، صرف مسلمانوں تک نہیں، انسانوں تک پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا تھا. اور اس کا بہت صاف حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اپنے رسول کو خود دیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. کہ اے رسول، اللہ کی طرف سے
बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, आप की तरफ जो आपकी रब की तरफ से उतारा गया उसको पहुंचा दीजिए। फ़इन लम तफ़अल, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, फमा बल्लग़ता रिसालता, आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह तबारक तआला की रिसालत को, जो अल्लाह ने आपको दी, जो नबूवत आपको दी, उसका हक अदा नहीं किया, उसको नहीं पहुंचाया। और साथ में अल्लाह तबारक तआला का वादा है मदद का कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह लोगों से आपकी मदद फरमाएगा। तफसील में न जाएं, जब जब मुश्किल मौके पड़े, उन मुश्किलों से दो चार तो होना पड़ा, लेकिन अल्लाह की मदद हर मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आई और आप उस मुश्किल से खुश बहुत ही कामरानी और कामयाबी के साथ निकले। और इब्तिदा का मतलब यह है कि ना नबी ने वो काम किया हो, ना अल्लाह ने उसका हुक्म दिया हो, ना सहाबा ने उसको किया हो। जिन सदी वालों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल तरीन सदी कहा कि खैरुल कुरूनी कर्नी तुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम तुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम, रावी सहाबी कहते हैं कि ला अदरी क़ाल बाद ज़ालिका मर्रतैन अम सलासन, 3 मरतबा का, 3 सदी के लोग या 2 सदी के लोग, सबसे बेहतर मेरा ज़माना, उसके बाद मेरे बाद वालों का, उसके बाद मेरे बाद वालों का, या उसके बाद वालों का भी। इन ज़मानों में भी जो काम अंजाम ना पाए, उस काम को यह समझ करके अंजाम देना कि वो काम बेहतर है और वो काम दीन का समझ कर करे, तो ये बिदअत होगी। अगर दीन की कोई दलील उस काम का साथ नहीं दे रही, अगर दीन की कोई दलील उस काम का साथ नहीं दे रही। और साथ ही साथ हम ये देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में क्या फरमाया है। चंद छोटी छोटी अहादीस जो बहुत बामाना है। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से शुमार होगा। दूसरी कौमों की मुशाबहत से बचने के लिए हमें अपना तरीक़ाकार अलग रखना होगा। चंद मिसालें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद मदीना को देखा कि 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। आपने पूछा, वजह मालूम हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की रिहाई की खुशी में मूसा अलैहिस्सलाम ने रखा था, यहूद उनकी इत्तिबा में रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को भी हुक्म दिया कि हम मूसा की इत्तिबा के उनसे ज़्यादा हकदार हैं, हम भी रोज़ा रखेंगे, लेकिन यहूद की मुखालफत का भी हुक्म दिया और 9वीं तारीख का रोज़ा मिलाकर रखने का ताकीदी हुक्म दिया। क्यों? ताकि यहूद की मुखालफत हो जाए और मुशाबहत न हो। जिस काम से किसी दूसरे कौम की मुशाबहत लाजिम आए और शरीयत की कोई दलील उसका साथ न दे, चाहे हम उसे कितना भी अच्छा जान कर करें, वो हमारे लिए बाइसे कामयाबी और बाइसे सवाब नहीं हो सकता, बाइसे वबाल और बाइसे अज़ाब होने का अंदेशा अलबत्ता है। अल्लाह तबारक तआला सूरह कहफ के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अअमाला, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे कह दीजिए, क्या मैं आपको घाटे के काम करने वालों के बारे में ना बतला दें। आयत के माना पर गौर करने की जरूरत। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अअमाला, आप ऐ नबी कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क्या मैं तुम लोगों को घाटे के काम करने वालों की खबर न दे दूं। अल्लज़ीना वल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिनकी कोशिश दुनियावी जिंदगी में ही बेकार चली जाती है। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, और वो ये गुमान रखते हैं, वो ये ख्याल करते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो समझने से अगर कोई काम अच्छा हो जाता तो अल्लाह तबारक व तआला हरगिज उस काम को घाटे वाला न कहता। मिसाल दी जाए इसकी, 25 दिसंबर आएगा
نصارہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا یوم پیدائش منائیں گے، نہ اس کا حکم عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیا، نہ اپنے جیتے جی کبھی اپنا یوم پیدائش منایا، بلکہ نصارہ نے مسیح کی وفات کے بعد اس کو بدعت کے طور پر رائج کیا۔ یہ کام دین نصارہ میں بھی دین کا کام نہیں ہے، ان لوگوں نے اس کو وفات عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنایا۔ یہی کام امت مسلمہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے تعلق سے کرے اور اس کو بڑا ہی حب نبی کا دعویٰ والا کام سمجھے تو اچھا کیسے ہو جائے گا؟ شریعت کی کوئی دلیل اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ نہ اللہ کے رسول نے اپنا یوم پیدائش منایا، نہ اپنے بچوں میں سے کسی کا منایا، نہ اس چہیتے نواسوں میں سے کسی کا منایا جس کا آج تک ماتم ہو رہا ہے، جن کا آج تک ماتم ہو رہا ہے، نہ ان چہیتے نواسوں کا منایا، نہ اپنے خاندان میں سے کسی فرد کا یوم پیدائش منایا۔ اس کا مطلب یوم پیدائش منانے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو لوگ عربی زبان سے واقفیت رکھتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کلمہ لن کا استعمال کرے وہ اس کام کے قبول نہ ہونے کے قیامت تک کے لیے ایک دم حتمی بات ہونے کی دلیل ہے۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے بھی رہے گا۔ ان کو گھاٹے کا کام کرنے والا بتلایا، دین کا کام چھوڑ کر، اسلام چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنے والے قیامت کے دن گھاٹا اٹھانے والے رہیں گے۔ یہاں تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ بدعت کہتے ہیں دین کے اندر کسی نئے کام کا ایجاد کرنا جس کی شریعت سے کوئی دلیل نہ ہو۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور رد کا جو عربی معنی ہوتا ہے لوٹا دینا، اور جس کو ہم اس کے ہی اسم مفعول کے جیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ کام مردود ہے، یعنی لوٹایا ہوا ہے، اس آدمی کے اوپر واپس کیا ہوا ہے، یعنی ناقابل قبول ہے۔ جو ہمارے اس امر میں یعنی اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرے گا ما لیس منہ، جو اس دین سے نہ ہو فہو رد، وہ ناقابل قبول ہے۔ من عمل عملا، دوسری حدیث ہے جس نے کوئی ایسا کام کیا لیس علیہ عملنا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا کام نہیں ہے فہو رد یا فہو ابتر، وہ خالی برکت ہے، وہ ناکام ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ اور وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کاموں کو فروغ دینے والوں کی تعریف کی کہ ان کو اس کا بھی اجر ملے گا اور اس کے بعد اس کام کو انجام دینے والوں کا بھی اجر ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے اجروں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن جس نے کوئی برا کام دین کے اندر ایجاد کر دیا اور پھر اس کے بعد لوگوں نے بھی اس کو انجام دیا تو اس کام کا وبال اس پر ہے، اور بعد میں اس کام کو انجام دینے والوں کا بھی وبال اس پر پڑے گا، ان کے وبالوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے بدعت بڑی خطرناک چیز ہے، اور بدعت کو انجام دینے والا اس کو بڑا ہی کار ثواب سمجھ کر انجام دیتا ہے، اور وہ دھوکے میں رہتا ہے۔ شیطان اس کو اپنے فریب میں مبتلا کیے رہتا ہے، اور اس کو یہ خیال دلاتا ہے کہ تم بڑے نیکی کا کام کر رہے ہو، یہ جلوس نکال رہے ہو، نبی کی محبت کا دم بھر رہے ہو، زبانی دم کو سب دیکھ رہے ہیں، بھر رہے ہو، دلوں کے حال سے تو اللہ واقف ہے، اور یہ کام دین سے کوئی رابطہ نہیں رکھتا، کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اس کے نتیجے میں آپ کو کیا مل رہا ہے یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اور ائمہ کرام کے فتوے ثابت شدہ کاموں میں اضافے پر، ثابت شدہ کاموں میں اضافے پر دین کے علماء کرام کے فتوے، صحابہ کرام کے ان کاموں پر نکیر کے واقعات اس بات کی دلیل ہیں
کہ دین کے کام میں بھی اگر کمی بیشی کر کے کی جائے یا اس کی ہیئت بگاڑ کر کے کی جائے تو وہ کام وہ لوگ بدعت سمجھتے ہیں۔ چند دلیلیں، اور دلیلوں سے پہلی دلیل سے پہلے اگر مجبوریاں ہوتی ہیں تو اس کے احکام جدا گانا ہوتے ہیں۔ جیسے آج ہوائی جہاز کا سفر ہے اور وہ سفر جا کر کے میقات کے اندر ختم ہوتا ہے، اور ہر ایک کے بس کا نہیں کہ ہوائی جہاز کے اندر احرام باندھ لیں میقات آنے سے پہلے، تو علماء کرام نے ان مشقتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ کہا کہ اگر کوئی ایئرپورٹ سے یا اپنے گھر سے احرام باندھ لے مشقت سے بچنے کے لیے تو کوئی حل نہیں۔ لیکن امام مالک ابن انس، امام دار الہجرہ، امام اہل مدینہ کے زمانے میں ان کے پاس ایک آدمی آیا، اور اس آدمی نے آ کر بجائے مدینہ کی میقات سے، غور کی بات ہے، صرف 7 یا 8 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ سے نکلتے ہی مدینہ کی میقات ہے، جس کو آج ابیار علی کہا جاتا ہے، اس زمانے میں ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اے امام دار الہجرت کہ بجائے میقات سے مسجد نبوی سے ہی احرام باندھ لوں۔ غور کی بات، حج کرنا اللہ کا فریضہ، عمرہ کرنا اللہ کا مستحب عمل، اور اللہ کے نزدیک مستحب عمل، احرام باندھنا حج عمرہ کے ارکان میں سے، اور اس کے باوجود اس آدمی نے جب آ کر کے امام مالک سے فتویٰ پوچھا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی سے احرام باندھوں۔ نیت نیک ہے، ثواب کا کام سمجھ رہا ہے، کام دین کا بھی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میرا ثواب بڑھ جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مختصر سا جواب دیا، ان کا لا تفعل، مت کرو۔ اس نے حجت کی، جیسے ہم اور آپ آج کے زمانے میں کرتے ہیں، کوئی فتویٰ کوئی بتائے، کوئی عالم کوئی دین کا مسئلہ بتائے تو اس پر رد کرتے ہیں، ایسے نہیں، ایسے کیوں نہیں، ان ہی الا امیال ازیدھا، کچھ میل ہی تو ہیں جنہیں میں بڑھا رہا ہوں۔ میں نے کہا 7 میل کے فاصلے پر ہے، 7 میل کے فاصلے پر ابھی آ رہے ہیں، تو اس نے یہی جواب دیا کہ ان ہی الا امیال ازیدھا، کچھ میل ہی تو ہیں جنہیں میں بڑھا رہا ہوں، حرج کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو جواب دیا تھا وہ غور کرنے کے لائق ہے۔ اس نے کہا، انہوں نے فرمایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، اتظن انک تسبق الى حسنۃ لم يسبق الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کیا خیال ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسی نیکی کی طرف پیش قدمی کرنے جا رہے ہو، آگے بڑھنے جا رہے ہو جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بڑھے؟ لا تفعل، ایسا مت کرو، فإنها بدعہ، کیونکہ یہ بدعت ہے۔ امام مالک نے اس کو کس کے روکا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نام ہیں کہ جن کو سنت کی پیروی پر بڑی سختی سے کاربند مانا جاتا تھا اور بدعتوں کی بہت سخت مخالفت کرنے والا۔ کوفہ کی مسجد میں حضرت ابو عبداللہ یا ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا حلقہ بنائے بیٹھے ہیں۔ آج حلقہ ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے نام کو اللہ کے وقار کے بغیر لیا جاتا ہے۔ وما قدر اللہ، اللہ کی قدردانی نہیں ہوتی ان حلقوں میں، بے ادبی کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جب کہو تو برا لگتا ہے۔ حالانکہ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وہاں بے ادبی کی کوئی بات نہیں تھی۔ ایک آدمی تھا، وہ کہتا تھا پورے حلقے والوں سے کہ سبحان اللہ پڑھو، کنکریوں پر پڑھتے تھے، 100 مرتبہ پڑھو، اور وہ گن کر کے رکھ دیتا تھا۔ لوگوں نے آ کر کے خبر دی کہ ابو عبداللہ، مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسا کر رہے ہیں۔ مسجد میں آئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہوئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نہیں پھٹے، آپ کے گھر کے برتن نہیں ٹوٹے،
صحابہ کرام تمہارے درمیان موجود ہیں اور تم نے دین میں بدعت ایجاد کرنی شروع کر دی. ان کنکریوں پر اپنے گناہ گنو اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں کچھ کمی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ان کو مسجد سے نکال دیا. حالانکہ دیکھو تو وہ تسبیح پڑھ رہے تھے لیکن ہیئت غلط ہوئی. صحابی نے ان کو روک دیا اور انہی کا قول ہے اور دو اقوال ان سے مروی ہیں اس سلسلے کے اتباع سنت اور بدعت سے بچنے کے لیے. اور کیا ہی بہترین بات وہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں کہتے تھے کہ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. پہلا جملہ ہے, بہت ہی معنی خیز جملہ ہے کہ پیروی کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, بدعت اختیار مت کرو, تمہارے لیے یہی کافی ہے. غور کریے اس جملے کے اندر, غور کیجئے. اتباع سنت کریں گے آپ کو نیت کرنے سے لے کر عمل کے انجام دینے تک اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم کے ذریعے کتنا ثواب ملے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. بدعت سے آپ رک گئے, بدعت سے رک جانا بذات خود نیکی ہے, آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا. تعین ہمارے لیے کافی ہے. اور دوسرا ایک جملہ ان سے ان کا قول منقول ہے کہ اقتصاد فی سنہ خیر من الاجتہاد فی بدعہ, کہ سنت پر کاربند رہتے ہوئے تھوڑا سا عمل بہت کی بات ہے. اسلاف کی باتیں بہت کم الفاظ والی ہوتی تھی, بہت تھوڑے تھے الفاظ لیکن بڑی بامعنی. اور آج ہم ڈھیر ساری بات کرتے ہیں, مطلب کم ہوتا ہے. اقتصاد فی سنہ خیر من الاجتہاد فی بدعہ, سنت پر تھوڑا سا عمل بدعت کے اندر کوشش کرنے سے بہتر ہے. بدعت میں کوشش انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے. خطبہ مسنونہ ہم لوگوں نے سنا, فإن كل محدثة بدعة, ہر نیا کام بدعت ہے. وكل بدعة ضلالة, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وكل ضلالة في النار, اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی. کچھ لوگ تقسیم کر لے آ جاتے ہیں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. بدعت اگر ضلالت ہے تو وہ حسنہ اور سیئہ ہو نہیں سکتی. اگر بدعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کہا ہے تو وہ حسنہ اور سیئہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ دین کے اندر کوئی نیا کام دین کا نہیں ہو سکتا اور جو کام دین کا نہیں وہ اچھا نہیں ہو سکتا. تو وہاں حسنہ اور سیئہ ہونے کا کہ یہ تقسیم ہی غلط ہے سرے سے. رہی بات حضرت عمر کی تراویح کی جماعت پورے رمضان کرانے کی بات, تو اس کی ان کے پاس دلیل ہے. اور بدعت کی تاریخ کی بنیادی بات یہ کہ اس کی دلیل نہ ہو. دلیل بس اتنی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جماعت سے 3 رات پڑھایا تراویح, اور کسی کام کے ثابت ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ایک بار عمل میں لانا کافی ہے. دلیل امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر پانی پینے کے جواز کے سلسلے میں باب قائم کیا, اور اس پر ایک حدیث ذکر کی. صحابی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پی رہے تھے. وجہ کیا تھی, کیا تھا, نہیں کچھ نہیں, لیکن ان کا اس باب کو قائم کرنا, یہ دلیل فراہم کرنا ہمیں کہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے اگر کوئی کھڑے ہو کر کے پانی پیے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناجائز ہے. خلاف اولا ہے یہ الگ بات ہے, بہتر نہیں ہے, طبی حساب سے بہتر نہیں, الگ بات ہے. تو سنت کے ثابت ہونے کے لیے دلیل ہونا کافی ہے ایک بار, اور وہ حضرت عمر کا کام سنت تھا. بدعت اتنی خطرناک ہے, اس کو ایسے سمجھیے کہ بدعت سے توبہ مشکل ہوتی ہے اور کبھی کبھی ناممکن ہو جاتی ہے, جبکہ گناہ چاہے جتنا بڑا ہو, گناہ کبیرہ ہو, اس سے توبہ ممکن ہے اور اللہ کی توفیق ہوتی ہے, توبہ ہو بھی جاتی ہے بندے. کیوں؟ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے, تو اس کے توبے کا امکان باقی رہتا ہے. لیکن جب آدمی بدعت کرتا ہے تو وہ
پہلی بات تو اسے دین سمجھ کر کرتا ہے، گناہ نہیں. دوسرے وہ اس کو نیکی کا کام سمجھ کے کرتا ہے. تیسرے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا، یا پتہ ہوتا ہے تو وہ باپ دادا کے طریق پر چلنے کے لیے تعصب یا ہٹ دھرمی کے طور پر اس کو انجام دیتا ہے. اور ابلیس کو اسی لیے بدعت، شیطان اور اس کے چیلوں کو بدعت گناہ سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ بدعت میں لگا کر وہ انسان کو غافل رکھ سکتا ہے، لیکن گناہ میں اگر بندہ مومن پڑتا ہے تو اس کا نفس اس کو جھنجھوڑتا ہے، وہ جاگ جاتا ہے اور اس کے توبہ کا امکان زیادہ رہتا ہے. لہذا شیطان یہ چاہتا ہے کہ آدمی بدعت میں پڑے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر، جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے اندر پڑھا، اپنے سننا کے بعد پڑھا، کیا کہتا ہے؟ اتبعوا احسن ما انزل الیکم، وہ بہتر بات جو اللہ کی طرف سے آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کیجیے. ولا تتبعوا، اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ اچانک عذاب تمہیں آ کر کے گھیر لے. وانتم لا تشعرون. آیت کے مفہوم پر اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیروی کرو اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ گرے. اچانک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اتباع کے راستے سے ہٹیں گے اور بدعتوں کے پیچھے لگیں گے تو اللہ کا عذاب آنے کا امکان بہت قریب ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، اور وہ عذاب اچانک ہوگا اور ہمیں اس کا احساس تک نہ ہوگا. اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے. اس آیت کے تعلق سے چند باتیں یہاں ذکر کر دینا اس لیے ضروری ہے کہ آج کا جو ماحول ہے اور جس سے ہر آدمی پریشان ہے، ذرا اس آیت کی روشنی میں بھی اسے دیکھیے اور چند احادیث کی روشنی میں اسے دیکھیے اور اتباع کے فائدے کو اس نظریے سے بھی دیکھیے، اس اینگل سے بھی دیکھیے. من قبل یأتیکم العذاب بغتۃ، اچانک عذاب ہے. آج جو ماحول ہے، اچانک ایک اعلان ہوتا ہے اور اس کے بعد افراتفری کا ماحول بن جاتا ہے. اس عذاب کے آنے کے پیچھے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اتباع چھوڑ دی. غور کرنے کی بات ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ کر دنیاوی کشش کے پیچھے اس قدر بھاگے کہ اپنے آپ کو عذاب کا مستحق ٹھہرا بیٹھے اور ہمیں احساس تک نہ ہوا. وجوہات بھی ہمارے سامنے کیا ہوتی ہیں. جب کوئی قوم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا عہد و پیمان توڑتی ہے تو اللہ اس کے اوپر غیروں میں سے دشمن مسلط کر دیتا ہے اور وہ دشمن ان کے ہاتھوں کے سرمایے کا کچھ حصہ یا بہت سارا حصہ لے جاتا ہے. لہذا غور کی بات یہ بھی ہے کہ اتباع کے کتنے فائدے ہیں، اور اتباع نیکی کا راستہ ہے، اور بدعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گمراہی کا راستہ بتایا. اس نبی نے جس کی محبت کا ہم سب دم بھرتے ہیں اور جس کی محبت کی دعوے داری ہم سبھی کرتے ہیں. بڑی کبھی کبھی داستانیں عجیب ہو جاتی ہیں اور اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کبھی کبھی بڑے مضحکہ خیز ہوتے ہیں کہ یہ تو برا نہیں ہوگا. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، اہل حدیثوں کو گستاخ رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ جو میرے ساتھ تھے ان کا پارا چڑھنے لگا. میں نے کہا ان کو سنبھالا کہ خاموش نہیں ہے، میں اس کو بتاتا ہوں. میں نے کہا کہ یہ تو آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے جو ہمیں گستاخ رسول کہتا ہے. آپ اس سے نہ پوچھیں گے ہمیں گستاخ رسول کیا کہتا ہے. اگر وہ وجوہات بتا دیں ہم اپنی خامیاں دور کر لیں گے، گستاخی نکال دیں گے. اور اگر وہ ثابت نہیں کر پاتا کہ ہم گستاخ رسول ہیں تو وہ گستاخ رسول ٹھہرے گا، کیونکہ وہ ایک رسول کے فرما بردار کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے. جب آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو ایسا جواب دیا کہ وہ جا کر کے غور کرے گا. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا. آدمی آ کر کے سوال کرتا، آپ اس کے حال کے مطابق اس کو جواب دے کر چھوڑ دیتے، کبھی لا تغضب سے آگے نہ بڑھتے. بار بار پوچھتا لا تغضب، غصہ مت کرو.
کبھی 4 بری خصلتیں بتاتا، آپ کہتے بس جھوٹ مت بولو، باقی سب کر لو۔ اہل حدیثوں سے زیادہ محب رسول کون ہو سکتا ہے اور متبع کون ہو سکتا ہے؟ عمل کرے نہ کرے یہ الگ بات ہے، اگر اس کا قدم عمل کے لیے بڑھے گا تو اس کا نصب العین کیا ہوگا۔ اور یہی اللہ کا شکر کیجئے کہ متبعین جو ہوتے ہیں ان کی خوبی ہوتی ہے، وہ پہلے دین کا حکم تلاشیں گے، کسی فرد کی رائے نہیں، اور جو غیر متبع ہوگا وہ پہلے شخصی آراء کی طرف جائے گا اور دین کے احکام کی طرف پہلے آئے گا۔ حالانکہ ہمیں جو حکم ہے اللہ کے رسول کا وہی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے، اور شخصی آراء کے اگر پیچھے جائیں گے تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اور ان باتوں کے پیچھے پڑ کر کے آدمی سوائے الجھاوے کے اور کسی دوسری چیز کا فائدہ نہیں حاصل کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور دین کو کما حقہ اپنے لیے قابل عمل سمجھنے اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھے، اسلام پر مضبوطی سے جما کے رکھے، اور اسی کلمہ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا